قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، صبر کرنے والے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، صبر کرنے والوں کو اللہ جنت اور جنت کے اندر رزق عطا فرمائیں گے، یہ اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا۔ اور انسان کے کبھی حالات بالکل ہی گرے پڑے ہوتے ہیں، اچانک انسان کے حالات میں ایسی خوشی آ جاتی ہے زندگی میں، وہ کہتا ہے سوچا بھی نہیں تھا یار، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو بعض جگہ اللہ بندے کے مزاج اور اس کی سوچ کے خلاف کر دیتے ہیں، اور بعض جگہ اللہ بندے کی سوچ کے مطابق کر دیتے ہیں۔ انسان کی سوچوں کا دائرہ کار کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انسان کا وہم و گمان اور ارادے کسی اور طرف ہوتے ہیں، اللہ کا ارادہ بندوں کے ارادوں پہ غالب آتا ہے۔ تو انسان کو نبیوں کی زندگی سے اور نبیوں کے بعد نبیوں کے فرما بردار اور تابعداروں کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے ارادے پر، اللہ کی منشا پہ راضی رہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی کام میں راز ضرور ہے، کسی نہ کسی کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب کسی کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، اور دی کسی کو ایک دیا، اور وہ بڑی منت مرادوں کے ساتھ دیا، بہت بڑے اور بھگت پاپڑ بیلنے پریشانیوں کے ساتھ، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، آنکھ بند ہوئی تو دنیا میں آیا، مرا ہوا پیدا ہوا۔ تو پھر ساس نے، دادی نے، نانی نے، سب نے کیا کہا؟ اس سے بہتر دیتا ہی نہ، اس سے بہتر دیتا ہی نہ۔ تو یہ اللہ نے اچانک ایک غم دیا، خوشیاں دیکھنے کے بعد، اس کا کھیلتا دیکھنے کے بعد، اس کے لیے کھلونے اور کپڑے اور دوسرے ساز و سامان خوراک کے لانے کے بعد اگر اس پر موت آتی تو زیادہ صدمہ ہوتا۔ پھر کیا کہتے؟ سال گزر گئے، کھلونے اور کپڑے دیکھ کر ہی مرو رہے ہیں، اللہ نے دی دے کے واپس دے، اور کیا پتا وہ آنے والے وقتوں میں کسی جانور کا شکار ہو جاتا اور کسی وبائی مرض کا شکار ہو جاتا، تو اللہ کی دو نعمتیں ایک وقت میں چلی جاتی، ایک پیسہ اور ایک انسان کو دی ہوئی نعمت، یہ بھی انسان کا نقصان ہوتا۔ یا بڑے ہو کر وہ ماں باپ کو اتنا ستاتا کہ جننے والی ماں اور خرچ کرنے والا باپ اس کے سامنے کہتا کاش تجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھوڑ دیا ہوتا، کاش جمتے ہی تجھے مار دیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، کوئی نہ کوئی کام جو بھی اللہ کرتے ہیں وہ اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اللہ کے ارادے پر اور اللہ کے کاموں پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں مزاج صبر کا کیا ہے؟ جب انسان پر حالات آ گئے، شکوے کر لیے، رونا دھونا کر لیا، دیواروں میں ٹکرے مار لی اور سب کچھ کر لیا، پھر کہتے ہیں ہاں جی بس ہم نے صبر کیا۔ دنیا کے کہتی ہے میاں صاحب ابا جی فوت ہو گئے، صبر، کہنا ہاں جی منیا، یہ تو کوئی صبر تو نہ ہوا، جب سارے ہاتھ پیر مار لیے پھر صبر۔ جیسے بیماری آئی، بعض علماء فرماتے ہیں بیماری پر دوائی کا 8واں نمبر ہے، بیماری پر دوائی کا 8واں نمبر ہے۔ ہمارے ہاں بیماری آتی ہے کہتے چائے پلائیں، بیماری آتی ہے پیناڈول دیں، بیماری آتی ہے کہ بیسوکین دے دے، فلانی گولی دے دے، بیماری آئی جا ڈاکٹر طیب کو دوڑ کے جا کب نو بخار ہے دوائی دے دے، تو دوڑ لگی جاتی ہے۔ یہ تو 8واں درجہ تھا۔ پہلے اپنی جب بیماری آئی اس بیماری کو دیکھے، کوئی میں نے ایسا گناہ تو نہیں کر دیا کہ جس گناہ کی مجھے بیماری کے ذریعے سزا مل رہی۔ پھر دیکھے کہ بیماری آئی ہے، اس کا تعلق میرے کام، میری زندگی کے واقعات کے ساتھ تو نہیں ہے، اگر ہے تو توبہ کر، اگر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش جان کر اس پر صبر کرے۔ اے اللہ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو میں اس قابل نہیں، یا اللہ اگر یہ تیری آزمائش ہے تو اللہ جل شانہ میں امتحان دینے کے، آزمائش کے قابل کوئی نہیں۔ اے اللہ اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو میرے ساری زندگی میں تیرے سے انصاف نہیں مانگا۔ بندہ بندے سے کے ساتھ معاملہ ہو جائے، کہتا تیرے میرے درمیان رب انصاف کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی معافی مانگ، اس کی اکڑ پر بھی معافی مانگ اور اپنی بے بسی پر بھی معافی مانگ۔ اگر حساب لوں گا تو پہلے تیرے سے لوں گا، بتا تو نے جو میرے حکم تھے
میرے کام تھے، ان کاموں کا حساب دے۔ اللہ سے کبھی انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر انصاف پر آ گیا تو زندگی کی ہر سانس کا، مہک کا ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر معافی پر آ گیا تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہ کو معاف کرنا تو دور، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ کیا کہہ رہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، پیغام دیکھو اللہ کس کے ذریعے دے رہے، اس ہستی کے ذریعے اللہ پیغام دے رہے ہیں جس کے شان کو اللہ نے سب سے زیادہ بیان کیا، اس ہستی کے ذریعے اللہ پیغام دے رہے ہیں جس کے مقام کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا، اس ہستی کے ذریعے اللہ جل شانہ آپ کو مجھے پیغام دے رہے ہیں جس ہستی کے اللہ جل شانہ نے مرتبے کو سب سے زیادہ بلند کیا۔ نبیوں سے اعلیٰ میرا نبی، ولیوں سے اعلیٰ میرا نبی، تمام مخلوق سے اعلیٰ میرا نبی، زمین آسمان سے اعلیٰ میرا نبی، سورج چاند سے زیادہ میرا نبی، سارے جہان سے اعلیٰ، اللہ سے کم سارے جہان سے اعلیٰ اللہ نے میرا نبی بنایا ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کا، مال میں، جان میں، اولاد میں، ولی میں، غوث میں، کتب میں، ابدال میں، پیر میں، فقیر میں، جنوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، میرا نبی تیری شان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے شان بلند کیا۔ اب جتنی انسان کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، بندے کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس کرسی بھی، دفتر بھی، آفس بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بندے کے پاس جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا اتنی بڑا اس کا محل بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے۔ بندے کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ویسی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام اللہ اونچا کر دے، بنات کا شام کا شان کم کر دے، مقام اللہ نبی کا اونچا کر دے، ازواج نبی کو اللہ ہولی ہلکی عطا فرما دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مقام تو نبی کا سارے نبیوں سے زیادہ، عرشی فرشوں سے زیادہ اللہ بلند کر دے، لیکن یار اللہ نبی کو ہلکے گھٹیا عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نبی بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ، نبی کی اولاد بھی اعلیٰ، نبی کی ازواج بنات بھی اعلیٰ، نبی کا گھرانہ بھی اعلیٰ، ددیال بھی اعلیٰ، ننہال بھی اعلیٰ، نبی کا مکہ بھی اعلیٰ، نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، نبی کا ایک یار نہیں جس نے حضور کی حیاتی میں آمنہ کے لال کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور اسی کلمے سے دنیا سے چلا گیا تو مان یا مان، اللہ نے قیامت کی صبح تک سب کو اعلیٰ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، کتنے دنیا کے اندر خطیب پیدا ہوئے، کتنے واعظین پیدا ہوئے، کتنے مفسر، کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے میرے عزیزوں مورخ پیدا ہوئے، کتنے کاتب پیدا ہوئے، کتنے شعراء فقراء پیدا ہوئے، کتنے دنیا کے اندر خطباء آئے، دنیا کے اندر کتنے سیرت نگار آئے، کتنے کتاب لکھنے والے آئے، کلمے ٹوٹ گئی، ہاتھ تھک گئے، انگلیاں ختم ہو گئی، سیاہی دنیا کی ختم ہو گئی۔ جس طرح میرا شان کوئی نہیں لکھ سکتا، میرے حبیب کا بھی شان کوئی نہیں لکھ سکتا ہے، جیسے میری شان باقی ہے قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، میرا حبیب تیرا مقام بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ عقل کے اندھو تاثرو، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ کبھی مسلمہ کذاب کو نبی بنا دیتے ہو، کبھی اسود اصلی کو نبی بنا دیتے ہو، کبھی کسی عورت کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی لاہوری کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، نبی تو دور کی بات ہے، آمنہ جیسی ان کی ماں دکھا دے، عبداللہ جیسا ان کا باپ دکھا دے، عبد المطلب جیسا ان کا دادا دکھا دے، فاطمہ جیسی ان کی دادی دکھا دے، علم کے مکے جیسا ان کا شہر دکھا دے، مدینے جیسا ان کا شہر دکھا دے، ان کا جائے مسکن ان کا مقام دکھا دے، اللہ اکبر، سبز رنگ کے روزے جیسا ان کی قبر کا نظارہ دکھا دے، صدیق جیسا ان کا یار دکھا دے، عمر جیسا نبی کا سسر دکھا دے، عثمان علی جیسا نبی کا دماغ دکھا دے، تو مر کے بھی زندہ ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر لاکھ قادیانی پیدا ہوتے رہیں گے، آمنہ کے لال کی جوتی کے تلوے کے نیچے جو مٹی کا ذرہ کروڑواں حصہ آیا اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
ختم نبوت کا اتنا نازک مسئلہ ہے، ختم نبوت کا میرے عزیزو اتنا اونچا مسئلہ ہے، اتنا باریکی والا مسئلہ ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یوں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، ہم اس سے یہ پوچھیں گے تیرے پاس نشانی کیا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے تیرے پاس دلیل کیا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے کوئی ایسی بات بتا جو تیرے نبی ہونے کی تصدیق کرے۔ علماء اکرام نے لکھا جو دوسرے نبی کی نشانی اور اس کی تصدیق بھی پوچھے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ کسی کی کرامت کو دیکھ کر میرے عزیزو، کسی کی زندگی سے واقعہ رونما ہوا، اس کو دیکھ کر میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ نبی نہیں بنتا۔ اور یاد رکھنا، انسان کہتا ہے یہ معجزہ ہو گیا، میرے پیر صاحب معجزہ دکھاتے ہیں، میرے پیر صاحب نے میرے عزیزو معجزہ کر دیا۔ معجزے کو اللہ نے صرف نبی کے ساتھ جوڑا، معجزے کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ سے جو اللہ کراتا ہے وہ کرامت ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے معجزہ عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کرتے، اندھا میرے عزیزوں آنکھوں کی بینائی پا جاتا، آپ مادرزاد کوڑ والے کو ہاتھ پھیرتے، اللہ جل شانہ کے حکم سے کوڑ والا ٹھیک ہو جاتا۔ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ قبر سے باہر نکل آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیزوں قبرستان چلے گئے اور جا کر کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر سے مردہ باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے سے پوچھو کچھ بتائے گا؟ کہ تو کون ہے، کتنی عرصے سے دنیا سے چلا گیا؟ کہ میرا نام سام ہے، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، دنیا سے کب رخصت ہوا؟ کہنے لگا ہزاروں سال مجھے دنیا سے چلے گزر گئے۔ فرمایا میں تیرے سے زندگی کی تابانی نہیں پوچھتا، میں تیرے سے زندگی کا معاملہ نہیں پوچھتا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کہاں رہا تھا، کہاں جاگا تھا، کہاں سویا تھا، بلکہ یہ بتا اسرائیل علیہ السلام آئے، جب آ کر تیرے اندر ہاتھ ڈالا اور روح قبض کرنے لگے، اس وقت تیرے منہ کا ذائقہ کیسا تھا، اس وقت تیری زندگی کی سانسوں کا تار ٹوٹا، بتا تیرے وجود کا حصہ کیا تھا؟ کہو لوگو مجھے زیادہ تو پتا کوئی نہیں، اے خدا کے پیغمبر جب میری روح نکلی موت کے وقت منہ میں ایسی کڑواہٹ آئی تھی، مجھے مرے ہوئے 1000 سال گزر گئے آج تک منہ سے کڑواہٹ ہی نہیں گئی ہے۔ یہ پیغمبر کی اولادیں ہیں بھائی۔ انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بندہ گناہگار ہے، نسبت کا خیال ہوتا ہے، نسبت ہے پیغمبر سے کو کہ ایمان والے نہیں تھے کچھ۔ یا تو میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں پیش تھے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، ان کا لقب تارک دنیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، سونا چاندی کسی کے پاس ہوتا سوٹی لے کے اس کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ ایک جوڑے سے زیادہ، بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ 3 کپڑوں سے زیادہ یہ اگر کسی کے پاس دیکھتے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے اور کہا کرتے فالتو چیز اللہ کے راستے میں دے دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے آ کر شکایت کر دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے سر چیز چڑھائے گا۔ آپ کے کہنے پر زبدہ کے مقام پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر مقام کر دیا گیا، دنیا سے دور آپ کا پڑاؤ کر دیا گیا۔ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں پیش تھے۔ جب جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا اور قبرستان میں جنت البقیع میں آپ کے ابا جان کے روزہ انور کی چھاؤں میں آپ کو دفن کرنے لگے، تب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی لاٹھی کو لے کے قبر کے اندر ٹیک دیا اور کہنے لگے اے قبر تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون سمانے والا ہے، آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ آمنہ کے لال کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کے بیٹوں کا نام حسین اور حسن ہے، اس کے ابا کا نام محمد مصطفیٰ آخری اللہ کا نبی ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ کی گودی میں کھیلنے والی اس کی بہن زینب رقیہ ام کلثوم ہے۔ اے فاطمہ اے قبر ذرا خیال کریو، اے قبر ذرا خیال کرنا، اس کے آنے کا خیال کرنا، اس کے رہنے سہنے کا ذرا خیال کرنا۔
بعض علماء کرام نے فرمایا جب قبر میں یہ صدا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تو قبر نے اتنی زور سے جھٹکا مارا کہ آپ کی لاٹھی قبر سے نکل کے باہر دور جا گری اور قبر کی مٹی سے آواز آئی، اے ابو ذر یہ قبر ہے، حسب نسب بیان کرنے کی جگہ کوئی نہیں، یا تو جو عمل اچھے لے کے آئے گا اس سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ قبر کی ایک رات، پہلی رات تنہائی کی رات ہے، بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کوئی بلب ساتھ نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جائیں گے، مال و دولت ساتھ نہیں جائیں گے۔ 3 سوال قبر کے اندر پوچھے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، بتا پالنے والا کون تھا، کس کے بھروسے پہ زندگی گزارا کرتا تھا، کس پر توکل کیا کرتا تھا، رزق کس کا کھایا کرتا تھا، شکر کس کا ادا کیا کرتا تھا۔ اے بندے کمانے کھانے میں تجھے اللہ کا نام لینے کی فرصت تھی کہ نہیں تھی؟ محترم دوستوں بزرگوں، دل پر زنگ جمع ہوا، دل پر گرد و غبار ہٹا ہوا، میرے عزیزوں، بدعات کا، رسومات کا، شرک کا، خدا کی نافرمانی کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کی ضرب لگا لیا کرو، دن رات میں 150 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ کے حکموں کی تابع داری کر لو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی تابع داری کر لو، وگرنہ میرے عزیزوں اللہ اکبر، فرشتے مشکات شریف کی حدیث ہے، ایسی حالت کے اندر آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے میرے عزیزوں اللہ اکبر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر ان کے میرے عزیزوں ایک گرز ہوتا ہے، اللہ غنی، میرے عزیزوں بعض جگہ فرمایا آنکھ کے شعلے، اللہ اکبر، آنکھوں سے ظاہر چہرے پر ہیبت ہوتی ہے، اور میت سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ میت ڈر کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تو ہی میرا رب ہے۔ فرشتے میرے عزیزوں اس گرز کو، سوٹے کو ایک مرتبہ مارتے ہیں، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہ اس انگلی سے لے کر انگوٹھے کا کنارہ، بلکہ ہاتھ انگلی کے کنارے سے لے کے کونی تک یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، ما دینوں کا، بتا کون سے دین پہ زندگی گزار کے آیا؟ اگر دین حق پہ زندگی گزار کے آیا، الاسلام دیننا، اگر دین متین پر زندگی گزار کے آیا تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ ون نبیوں کا، بتا اتباع کس کی کرتا تھا؟ بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا آمنہ کے لال کی چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اتباع سنت رہی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اپنے مال جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتباع کرتا رہا تو فوراً زبان سے کہتا محمد الرسول اللہ۔ دسترخوان پہ جن کی تابع داری تھی، استنجے خانے میں جن کی تابع داری تھی، نہانے جایا کرتا تھا جن کی تابع داری تھی، آج اتنے بڑے آئینے میں شیشے لگا رکھے ہیں، پوری دیوار جتنے شیشے یہ میرے عزیزو تیرے میرے باتھ روم میں لگے ہوئے، پورا وجود نظر آتا ہے۔ آج نبی کا دورہ دماد ہے، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹیاں پیدر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی۔ اتنی حیا والا تھا کہ جب نہانے جاتے ایک اندھیرا کر لیتے، جب نہایا کرتے تھے تو اپنے جسم سے کپڑے اتار کر تہمت باندھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا جب سے میں نے کلمہ پڑھا مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا میں کبھی بغیر کپڑے کے بھی نہایا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بیعت رضوان کے موقع پر یوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مکہ پاک میں گئے تھے۔ آپ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے تھے کہ اللہ کا نبی اپنی جماعت کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی کی یاری مکے میں بہت تھی تو کہنے لگے عثمان تو عمرہ کر لے، بیت اللہ کا طواف کر، یہاں نمازیں پڑھ، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تیرے نبی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے وہ عبادت نہیں جس میں آمنہ کا لال شامل نہ ہو، جس میں آمنہ کے لال کی تابع داری نہ ہو۔ تو پیچھے میرے عزیزو حدیبیہ کے مقام پر اطلاع مل گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 1400 صحابہ تھے،
اپنا ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بتاؤ کون کون میرے ہاتھ پر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، مکے والوں سے بدلہ لینے کے لیے کون میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ تو سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ دایا پکڑا اور صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کی طرف سے ہے کہ جس طرح تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان غنی نے بیعت کی۔ جبرائیل جلدی آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے کہ نیچے تیرا ہاتھ ہے، سب سے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اگر آمنہ کے لال کے دامن میں صحابہ آ گئے تو قیامت کی صبح تو خدا کی رحمت میں کے سائے میں بھی صحابہ آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن کی حفاظت اللہ کرے، دنیا جتنی مرضی کی لے گرے، صحابہ کی شان کے اندر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بیعت کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تم کہتے سارے صحابہ سے اللہ ناراض تھا، اللہ 1400 کا اعلان کر رہا ہے، تحقیق اللہ سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کی چھاؤں میں، اس کی کرکی درخت کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان ساروں سے راضی ہو گیا۔ یہ اسلام اور دین اسلام کی سربلندی کا معاملہ نہیں تھا، یہ کفر کو مٹانے، اسلام کے پھیلانے کا واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، او لوگوں 14 صدیوں کے بعد میرے یاروں پر انگلی نہ اٹھانا، محمد اپنا حق اپنے خون کا، اللہ اکبر، اپنا خون بھی عثمان کے غنی پر قربان کر رہا ہے۔ وہ لوگوں 1400 صحابہ ایک محمد کے صحابی کی وکالت کرتے ہوئے وفاداری نبھا رہے۔ کلمہ پڑھنے والوں تم بھی صحابہ کے گلے نہ کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اوے لوگوں، میں دنیا سے جاتا ہوا تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری منت کر کے جا رہا ہوں، خبردار میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں بری زبان نہ کھولنا۔ تمہیں کیا پتہ ان کا مقام اور شان کیا ہے؟ اللہ نے ان کے شان کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ تو کسی کا گیلا لے کے قبر کے اندر نہیں جانا، اور اصحاب رسول بہت اونچا مقام ہے، سوچ سمجھ کے ان کے بارے میں بولا کرو۔ تو قبر کی پہلی رات میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا، کسی کا گلہ قبر کے اندر لے کے نہیں جانا۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ اکبر، نافرمانوں کو قبر کی دونوں دیواریں اتنی تنگ ہو کے بھیجتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دونوں پسلیاں یوں کر کے دائیں بائیں طرف انگلیاں آپ نے ہاتھوں کی ڈال کے فرمایا کہ دونوں پسلیاں دائیں پسلیوں کے اندر جڑ جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب قبر کے سوالوں میں ناکام ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے، اوے اللہ کے نافرمان، جتنے زمین کے اوپر چلتے تھے میں تجھے روزانہ آوازیں دیا کرتی تھی، جتنے زمین کے اوپر چلتے تھے اور سب میں تو مجھے اللہ کا بندوں میں سب سے برا لگتا تھا، اور میں کہتی تھی ایک مرتبہ میرے پاس آ جا، ایسا جھٹکا دوں گی کہ دنیا کی ساری لذتیں ختم کر کے رکھ دوں گی۔ اور نیک آدمی جب قبر کے اندر جاتا ہے، جس کا اللہ اللہ کا ترانہ زبان پہ ہوتا ہے، قبر کہتی ہے روزانہ تجھے آواز دیا کرتی تھی، اے اللہ کے بندے، جتنے زمین پر چلتے ہیں سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، آج میرے اندر آ جا۔ کیا ماں کی گود کے اندر پیار ملا کرتا تھا جو آج میں تجھے وہ پیار عطا فرماؤں گی۔ بعض میت ایسے ہیں کہ ان کی تدفین پر ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اللہ دوسروں کا عذاب قبر معاف فرما دیتے ہیں۔ تو انسان پہلے بڑے کہتے تھے پہلے سوچے پھر بولے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو اپنے منہ میں روڑا پتھر رکھ لیا کرتے تھے، ایک مہینہ کسی سے بات ہی نہ کیا کرتے تھے، اور ڈر کے کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زبان کا بول اتنا بھاری ہے کہ اللہ جل شانہ کو ایک ایک بول کا جواب دینا پڑے گا۔ کسی کی ہتک نہیں کرنی، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، ایسا مذاق جو اس کی بےزتی کا، ایسا مذاق اس کی جو ذلت کا سبب بنے۔ مرتا کیا نہ کرتا، غریب تو امیروں کی محفل میں مسکرا دے گا، ٹھیک ہے گا، صاحب جی نے بڑے جو ہے مائی باپ جو ہے
جو کر سکتے نے کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں اے تیرے مائی باپ نے، میرے تو مائی باپ کوئی نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. امامنا کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے. آپ کی بیٹیوں کو اکٹھے ابو لہب کے بیٹوں نے محترم دوستوں بزرگوں اکٹھے طلاق دے دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، او لوگو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. تو ابو لہب مکے کا سردار تھا، اسے بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے جوان بیٹوں سے کہا میرے سے رشتہ رکھو گے یا آمنہ کے لال سے رشتہ رکھو گے؟ انہوں نے کہا ابا بتا کہ تمہارے ماں باپ کے بنائے ہوئے اور ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو برا کہتا ہے، جاؤ جا کے تم نہیں بٹ کے آؤ. یہ دونوں آئے اور دونوں نے آ کے کہا محمد اگر تو ہمارے رب کی مخالفت نہیں چھوڑے گا تو ہم تیری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. اور ایک بدبخت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر تھوک دیا، ایسا جیسے حضور کے چہرے کی طرف تھوکا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اوے لوگوں اپنی ذات پر مار پڑی، چمڑے اڑے، اپنی ذات پہ جب پتھر پڑے بددعا نہ کی. جب معاملہ بیٹی کا آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ دل کو جھجوڑ کے رکھ دیا، دل کو مروڑ کے رکھ دیا، میری بیٹیوں کو طلاق دے کے چلے گئے. الہ العالمین وہ جہنم میں سے ایسا کتا بھیج دے، الہ العالمین جو ان کا ضمیر پر قیمہ کر کے رکھ دے. ابو لہب کو پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹوں کو بددعا دے دی. رب اکبر کی قسم اس کے بعد مال کی اور جان کی اتنی حفاظت نہیں کرتا تھا جتنی اپنی اولاد کی حفاظت کرتا تھا. لوگ پوچھتے بہادر ہے عقل کر کیا ہوا؟ کہتا تھا تمہیں پتہ نہیں آمنہ کے لال نے میرے بچوں کو بددعا دے دی. سورج چاند ستارے جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. ہر قافلے میں جاتا تو ساتھ لے کے جاتا، اور ساتھ لے کے جاتا. جب قافلے کا کہیں پڑاؤ ہوتا تو سارے قافلے والوں کا سامان ایک جگہ ڈھیر کرتا، اس ڈھیری کے اوپر اپنے بچوں کو سلاتا. اللہ اکبر. ایک دن قافلے کے ساتھ گیا اور اپنے بچوں کو لے کے گیا اور وہاں جا کر اپنے بچے کو مال کی ڈھیری کے اوپر سلایا. دنیا کے اندر اللہ کے جتنے درندے پیدا کیے ہوئے، جانور پیدا کیے ہوئے، ان درندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دکھڑا سنا، آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھے. کہ الہ العالمین آمنہ کے لال کے منہ سے جو بددعا نکلی یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرما دے. اللہ جل شانہ نے ایک شیر کا انتخاب کیا، ایک بھیڑیے کا انتخاب کیا. اللہ جل شانہ ہماری ڈیوٹی لگ گئی. فرمایا پہچانو گے کیسے؟ تمہیں کیسے پتہ لگے گا خدا کی مخلوق میں ابو لہب کی اولاد کون ہے؟ الہ العالمین جس منہ سے تیرے نبی کی اولاد کو، جس منہ سے تیرے نبی کو گالی دی تھی، اس کے منہ کی گندی ہواڑ ہماری ناک کی نتھوں تک پہنچا دے. اللہ اکبر. ہوا کو حکم ہوا جب ابو لہب کا بیٹا سانس لے گا تو اس کی منہ کی ہوا کو، اس کی منہ کی ہوا کو، اس کے سانسوں کی گندی ہوا کو لے کر اس درندے کی ناک تک پہنچا دینا. رب اکبر کی قسم ہے دنیا نے نظارہ دیکھا، سانس ابو لہب کے بیٹے نے لیا، ہوا نے یہ جھونکا پیغام لے کے شیر کی ناک کی نتھوں میں پہنچایا. مجمع کے اندر سے جنگل سے چھلانگے مارتا ہوا، ڈائی مارتا ہوا، دھاڑتا ہوا آیا اور ایک لمحے کے اندر ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. اور وہ اس کی بیوی جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی، ابو لہب نبی کا چاچا لگتا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ عورت حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ آپ کی چاچی جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لاتی اور حضور کے رستے میں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں رکاوٹ پیدا کیا کرتی تھی. اور یہ وہ ابو لہب تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف دیکھ کر جب آپ نے اپنی چادر مبارک ہلائی، فاران کی چوٹیوں میں آپ نے چادر مبارک ہلائی، اور عرب کے اندر جب کوئی چادر کو ہوا میں فضا میں بکھیرتا تو میرے عزیز و ہنگامی کسی پیغام کی اطلاع مل جاتی. لگتا تھا کوئی ہنگامی پیغام ہے تو سارے مکے کے لوگ
जमा हो गए और आपने फरमाया कम लबिस्तु फीकुम उमरी, ओए लोगों मैंने कितना अरसा तुम्हारे अंदर गुजारा। लोग कहते थे कमली वाले तूने 40 साल गुजारे। आप फरमाते थे हल वजदतु सादिकन औ काज़िबा, बताओ तुमने इतने अरसे में मुझे सच्चा पाया झूठा पाया? तो सगे भी थे, पराए भी थे, पत्थर मारने वाले भी थे, अमानतें रखने वाले भी थे, अपनी बेटियों को हुजूर के सुपुर्द करने वाले थे। सारे कहने लगे कमली वाले हमने इतनी जुबान सदाकत अपनी जुबान पे नहीं पाई जितनी सच्चाई तेरे होंठों के लबों पे, तेरे होंठों पे पाई है। आप फरमाने लगे, आप पहाड़ की चोटी पे थे, इधर मक्के के सरदार, आपने फरमाया अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे से दुश्मन हमला आवर है, दुश्मन की फौजें आ रही है, क्या तुम इसको मान लोगे? कहने लगे आप देख रहे हो ना, हमने नहीं देखा, आपने देखा तो हमने देखा, हाँ इसको मान लेंगे। आपने फरमाया हंगामी खबर तुम इसको मानोगे, फिर मैं वो बड़ी खबर लेके आया जो तुम्हें दुनिया आखिरत के अजाबों से निजात दे दे। आपने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ओ लोगो कलमा पढ़ लो, अल्लाह को एक मानो कामयाब हो जाओगे। बस मेरे अजीजों कौम के हाथ में जो चीज आई उन्होंने आओ देखा ना था ना हाँ ना पत्थर पकड़े हुजूर की तरफ मारना शुरू कर दिए। सबसे पहला पत्थर नबी के चाचे ने मारा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तुम भी पीर महल चकुक मजाफात में रहते हो, गैर जितने गिला करे लेकिन अपना छोटी सी बात कर दे बर्दाश्त नहीं होता, कलेजा काट के रख देता है। सारे नबी के चचे हुजूर के मुखालिफ हो गए, आपकी चाचा मुखालिफ हो गई। अबू लाहब आगे बढ़ा और हाथ में पत्थर लेके तब अल्लाह का या मुहम्मद अलिहादा जमातना, ए मुहम्मद तेरा हाथ टूट जाए इसलिए तूने हमें यहाँ जमा किया था। मालिक कायनात को गुस्सा आया, अल्लाह ने पूरी की पूरी सूरत मुजम्मत में उतारी, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओए बदबख्ता तू कहता है नबी का एक हाथ टूट जाए तेरे दोनों हाथ टूट जाए, और अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट गए। खबरदार ओ मेरे नबी पर जुबान खोलने वालों, मेरे नबी पर हाथ उठाने वालों, जहन्नम की आग में तब बचेगा जब दुनिया के अंदर, जहन्नम की आग में तब जलेगा जब दुनिया के अंदर उसे बचाया जाएगा। जिसने नबी पे भौंका, किसी को अल्लाह ने कुत्ते जैसा बना दिया, किसी को सुअर बना दिया, मालूम हुआ वो अपनी शान में आला, वो अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता, वो अपनी शान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। फरमाया आमना का लाल, जब तेरे अब्बे के तेरे दादे के वो मुझे जुमले याद है, जब तेरी अम्मा तेरे अब्बा से आपको मिलाने के लिए मक्के मदीने चली गई थी, अम्मा भी आपके अब्बा के साथ वहीं रह गई। आप उम्मे ऐमल का हाथ पकड़कर जब मक्के में आए, आपका दादा अब्दुल मुत्तलिब 100 साल से ऊपर उम्र, उधेड़ उम्र का था, रोजाना पहाड़ी के ऊपर चढ़ता और पहाड़ी की चोटी पर मदीने की तरफ देखता, शाम को मायूस आता, कहता काफले वाले वापिस आ गए, ताजिर तिजारत वाले वापिस आ गए, मेरा लाल वापिस नहीं आया, मेरी बहू वापिस नहीं आई। कोई निजाम मौत मुवासलात नहीं था, टेलीफोन कोई खत खिताबत का निजाम नहीं था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की उंगली पकड़कर, अल्लाहु अकबर, उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर जब मदीने से मक्के के रास्ते पर मदीने से मक्के की तरफ आ रहे तो हुजूर मुड़ मुड़ के देख रहे, उम्मे ऐमन आगे लेके आ रही है, आपको जुदाई याद है, अब्बा अम्मा याद आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेके आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आमना साथ कोई नहीं, बहुरानी साथ कोई नहीं, फौरन पहाड़ी से नीचे उतरे, उम्मे ऐमन से पूछा है उम्मे ऐमन इसकी माँ आमना मेरी बहू कहाँ है? वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। दादा रोता हुआ हुजूर का हाथ पकड़ के लाया और लाकर पहाड़ी की चोटी पर ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक अपने दोनों हाथों में लेके आसमान की तरफ कर दिया और कहा या अल्लाह, अब्बे से मिलाने गई थी, अम्मा भी वहीं रह गई, अल्लाह इसका अब्बा भी कोई नहीं, इसकी अम्मा भी कोई नहीं। और माँ बाप के बगैर जिंदगी गुजारने वालों, बाप मर जाए माँ सहारा बन जाती है, माँ मर जाए तो बाप सहारा बन जाता है, लेकिन मेरे अजीजों फितरत अमल है, बाप मर जाए तो माँ संभाल लेती है, बर्तन धो धो के संभाल लेती है। इसलिए तो कहा बाप ताज होते हैं, ऊंचाई होते हैं, माँ तो छांव होती है। ताज तो किसी वक्त सर पे होता है, नहीं होता, लेकिन छांव तो हमेशा बंदे के साथ रहती है। मामा ठंडिया छावा जिनकी है कदर कर लो, जिनकी फौत हो गई तो हाथ उठा के दुआ किया करो। अल्लाह अकबर। यही माँ थी
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سانسوں تک یاد آتی رہی، یہی ماں تھی جب تاج نبوت پہن کر مکے کی سرداری، مدینے کی سرداری، معراج کے سفر کی سرداری ملی، کاش کاش میری ماں ہوتی، محمد کو معراج کا دولہا بنا دیکھ کر یہ نظارہ دیکھ لیتی۔ وہ لوگوں جن کی مائیں بوڑھی ہو گئی، اب پتہ چلا ہوا ہے ہر دن نئی زندگی جیتی ہیں، ہر شام انہیں ہر صبح نئی زندگی ملتی ہے، کوشش کیا کرو ماں باپ کے اپنے قریب کیا کرو۔ یہ وہ چراغ ہے اگر موت کی آندھی ان کو پڑ گئی یہ ایسے بجھیں گے قیامت تک انہیں کوئی روشنی نہیں جلا سکے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان نے اپنے پوتے کا یوں کر کے چہرہ پکڑا اور آسمان کی طرف کیا کہ یا اللہ اس کی اماں بھی کوئی نہیں، اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اور سانسیں روزانہ میری بھی ٹوٹتی ہیں، اللہ میں محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، اے محبوبہ پریشان نہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ جب سبحان الذی اسری بعبدی کی آیتیں آئی، جب میرے عزیز و ما کان محمد ابا احد کی آیتیں آئی، جب الم نشرح لک صدرک کے سینے کی تعریفیں آنے لگی، ورفعنا لک ذکرک کے پیغام آنے لگے، فرمایا محمد وہ وقت یاد ہے جب ماں باپ کے سائے اٹھ گئے تھے، پتہ ہے سائے اٹھانے میں حکمت تھی، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ محبوبہ دنیا کہہ رہی یتیم ہے تیرا کچھ نہیں بچے گا، میں نے اسی کا اعلان کر دیا تھا جب تک میری خدائی رہے گی محمد کائنات ختم ہونے تک تیری مصطفی رہے گی، جہاں جا کر میں رب العالمین وہاں کا تو رحمت للعالمین، میں محمد خدائی میں یکتا تو مصطفی میں یکتا، میری ذات بھی اعلیٰ تیری ذات بھی اعلیٰ، جس طرح میرا شان ختم نہیں ہوگا قیامت تک تیرا شان بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے کملی والا جنہیں قرآن پڑھنا آئے گا وہ قرآن پڑھ پڑھ کے تیری شان کے ذکر کریں گے، جنہیں نعت پڑھنی آئے گی وہ نعت پڑھ پڑھ کے تیری شان کا ذکر کریں گے، اور میرے محبوبہ جنہیں کچھ بھی نہیں آئے گا میں لوگوں کے ایمان کی بلندی کے لیے، ان کے ایمان کی ترقی کے لیے، ان کے سینے کی محبت کا ان کی زبانوں پر اظہار کرنے کے لیے ایک ایسا نعرہ ان کی زبانوں پہ لاؤں گا جو قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا۔ وہ نعرہ کون سا ہے کہ تاج تک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جن جن ہاتھوں نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے تاجدار ختم نبوت۔